السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ سب سے پہلے تو مجھے معذرت کرنی ہوگی کہ لاسٹ ویک جو ہے کچھ ایسی ایمرجنسی سچویشن تھی جس کی وجہ سے جو ہے مجھے کلاس کینسل کرنی پڑی۔ تو الحمدللہ رب العالمین کا اللہ کا شکر کہ اللہ نے پھر سے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم یہاں پہ آن لائن شامل ہوں اور اللہ کا ذکر کر سکیں، اللہ کی کتاب کے حوالے سے ہم اپنے لیے کچھ اصلاح کے پہلو تلاش کر سکیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے گروپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے متفرق واقعات، چونکہ واقعات زیادہ ہیں اسی لیے میں نے میسیج ڈالا تھا کہ آپ ضرور اس کا جو ہے ترجمہ پہلے سے پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ڈیورنگ دا کلاس ہم ترجمہ پہ سے نہیں گزر سکیں گے وقتی کمی کی باعث، تو صرف سرسری طور پہ واقعہ اور پھر اس میں جو ہمارے لیے سیکھنے کے سبق موجود ہیں اس پر ہم زیادہ فوکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا واقعہ تھا بچھڑے کی پوجا۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیش آیا تھا بنی اسرائیلیوں کے حالات زندگی میں، اور جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت افسوسناک واقعہ تھا، اور جس سے کہ بنی اسرائیل کی ذہنیت اور اخلاقی پستی بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس واقعے کی کچھ تفصیل ایسی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ ہے، مدت پوری ہونے پر فوراً تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مین ٹائم ہارون علیہ السلام تمہارے پاس موجود ہیں، یہ تمہارے احوال کے نگراں ہیں، مگر کوہ طور پر جا کر وہ مدت جو ہے وہ 30 کی بجائے 40 دن ہو گئی۔ تو اس تاخیر سے ایک شخص جس کا کہ نام سامری آتا ہے، اس نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاخیر سے جو بے چین ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے مانگ کر لیے تھے اور پھر واپس نہیں کر سکے، تو میں تمہارے فائدے کی ایک بات کر دوں۔ سامری جو ہے، جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھا مگر اس کے دل میں کفر اور شرک کی نجاست بھری ہوئی تھی۔ بس جب بنی اسرائیل نے تمام سونے کے زیورات لا کر اس کے حوالے کر دیے تو اس نے ان کو بھٹی میں ڈال کر گلا دیا اور اس سے ایک بچڑے کا جسم تیار کیا، اور پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک، ایک مٹھی خاک اس کے اندر ڈال دی، اس بچڑے کے جو جسم اس نے تیار کیا تھا۔ تو اس ترکیب سے یہ ہوا کہ اس کے اندر جو ہے کچھ آواز سی جو ہے وہ زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور وہ بچڑے کی آواز جو ہے وہ نکالنے لگا وہ۔ اب سامری نے جو ہے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نا غلطی یا بھول ہو گئی کہ وہ جو ہے اللہ کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں، تمہارا معبود تو یہ موجود ہے جو یہاں یہ بچڑا تھا اس کی طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اب صدیوں تک مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل میں ایک مشرکانہ رسوم اور عقائد کو پھیلا دیا تھا، اور وہ اس رنگ میں کافی حد تک رنگے جا چکے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ فزیکلی تو وہ آزاد ہو چکے تھے لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی وہ اسی غلامی
مائنڈ سیٹ میں تھے، غلام کے مائنڈ سیٹ میں تھے، اور جو ان کے حاکم رہے تھے تو ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ بہت زیادہ ان کے اندر رچا بسا ہوا تھا. اور یہ جو گائے کی پوجا ہے یہ مصر کا ایک قدیم عقیدہ رہا ہے، اور ان کے مذہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی. اسی لیے ان کے ایک بڑے دیوتا جس کا نام ہاورس آتا ہے، ہا سے ہا واو را سین، ہاورس، اس کا منہ گائے کی شکل کا تھا. اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو کرۂ زمین ہے، یہ جو زمین ہے وہ گائے کے سر پر قائم ہے. یہ ان کا بلیف. تو سامری نے جب بنی اسرائیل کو ترغیب دی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود سمجھیں، اس کی پوجا کریں، تو انہوں نے بآسانی اس کو قبول کر لیا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں وہ جو ایک بچڑے کی ایک عظمت، ایک تقدس، وہ تو پہلے ہی تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے جو حکام تھے ان کو یہ کرتے دیکھا تھا، تو وہ اس سے بہت مرعوب ہوئے تھے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے. مگر انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائے ہم تو اس سے باز آنے والے نہیں ہیں. یہاں تک کہ جب یہ نوبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے مطلع کر دیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ موسیٰ، تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اس قدر جلدی کیوں کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس لیے کہ تیرے پاس جلدی حاضر ہو کر قوم کے لیے میں ہدایت حاصل کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بتایا کہ جس کی ہدایت کے لیے تم اس قدر مضطرب ہو وہ تو گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو بہت سخت رنج ہوا، اور وہ غصے اور ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے، اور قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت برپا کی؟ اور وہ یہ فرماتے جاتے تھے اور غیظ و غضب میں کانپ رہے تھے کہ حتیٰ کہ جو ہاتھ سے ان کے وہ جو تورات لائے تھے، وہ جو تختیوں پہ جو لکھی ہوئی تورات ان کے پاس موجود تھی وہ بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات کا جو بوجھ ہم ساتھ لیے پھر رہے تھے وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ معبود بنا لیا اور ہم کو گمراہ کر دیا. تو یہ کیا چیز تھی؟ مطلب یہ بچڑے کی پوجا جو انہوں نے شروع کر دی، یہ کیا، اس ایکٹ کو ہم کیا نام دیں گے؟ یقیناً شرک ہے نا. اس سے بڑھ کر اور کھلا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ تو شرک منصب نبوت کے لیے ایک ناقابل برداشت شے ہے. مطلب کوئی بھی نبی اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب کی دعوت کا بنیادی جز توحید رہی ہے فرام ڈے ون، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو شرک تو کہیں سے بھی قابل برداشت چیز ہے ہی نہیں. اس لیے بھی، اور مزید اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بہت گرم مزاج کے تھے، بہت ہی ایموشنل، جذباتی تھے. تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کی گردن پکڑی اور داڑھی کی جانب ہاتھ بڑھایا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ برادر، میری اس میں کوئی خطا نہیں ہے، میں نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح نہیں مانا، اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائے ہم تیری بات سننے والے نہیں ہیں. بلکہ انہوں نے تو مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا. جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جائے گی اور مومنین کاملین اور ان کے درمیان جنگ برپا ہو تو کہیں مجھ پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا گیا. تو اس لیے میں خاموشی کے ساتھ آپ کا منتظر رہا. تو پیارے بھائی، تم میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ داڑھی پر ہاتھ چلاؤ، اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دے. یہ ہارون علیہ السلام نے کہا. تو جب ہارون علیہ السلام کی یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی جانب سے ٹھنڈا ہوا. اب وہ جو ہے سامری کی جانب مخاطب ہو کر فرمانے لگی کہ سامری، تم نے جو ہے یہ کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے یہاں پہ؟ تو سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی بات دیکھی جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی. اور وہ کیا تھی کہ یعنی جب فرعون غرق ہو رہا تھا، غرق فرعون کے وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان حائل تھے. میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے سم کی خاک میں عصر حیات پیدا ہو جاتا ہے. یعنی
خشک زمین پر سبزہ اگاتا ہے، جہاں جہاں ان کے گھوڑے کے پاؤں رہتے تھے وہاں پہ سبزہ اگتا آ رہا تھا۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو اس بچھڑے میں ڈال دیا، اور اس میں جو ہے زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور یہ جو ہے آوازیں نکالنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب تیرے لیے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے، اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھو مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، یعنی جو اچھوت کا مرض ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ تو اے سامری، یہ بھی دیکھ لے کہ تو نے جس بچڑے کو معبود بنایا تھا اور اس کی پوجا پاٹ کی محفلیں لگا کر تو بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو جو ہے آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں، اور پھر اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان بے وقوف فالوورز کو اور یہ جو ناسمجھ ماننے والے ہیں تیرے، ان کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت اور قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت اور کرم تو کیا کرتا، خود اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے نہ بچا سکا وہ بچڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ تم اتنے بدبخت ہو کہ معمولی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارا معبود صرف وہی ایک اللہ ہے جس کا نہ کوئی ساجی ہے نہ شریک، اور وہ ہر شے کا عالم اور دانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ان معاملات سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کیا کہ اب ان کے اس ارتداد، یہ جو بنی اسرائیلیوں نے جو یہ شرک کی طرف رجوع کر لیا تھا، تو اس ارتداد اور بے دینی کی سزا تیرے نزدیک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رجوع کیا تو ان کو جواب ملا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ شرک اتنا کبیرہ گناہوں میں سے بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہے، تو پھر اس کی سزا بھی اتنی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور نسائی میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک صورت مقرر کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ مجرموں کو اپنی جان کو اس طرح ختم کرانا چاہیے کہ جو شخص رشتے میں جس سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ تو بہت سخت آزمائش تھی ان پر۔ آخر بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ تو رات میں آتا ہے کہ اس طرح 3000 بنی اسرائیلی قتل ہوئے، اور کچھ روایت میں تو آتا ہے کہ 7000 تک بنی اسرائیلی جو ہے اس سینیریو میں قتل کیے گئے تھے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا کہ یا اللہ اب ان پر رحم فرماؤ، ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا، اور جو زندہ ہیں اور قصوروار ہیں ان کی بھی خطا کو معاف کر دیا ہے۔ اب تم ان کو سمجھا دو کہ آئندہ شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہے نا غفور الرحیم ارحم الراحمین، کہ اس نے جو ہے ان کو اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی جب وہ تائب ہوئے، توبہ کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ اب قرآن تو ہم کو اتنا ہی اس واقعے کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن تورات میں جو ہے ایکسٹرا باتیں بہت بتائی جاتی ہیں، اور جو تورات کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اوریجنل فارم میں تو موجود بھی نہیں ہے، ان کو تو کتنی تحریفات ہو گئی ہیں اور کتنی چیزیں اومٹ کر دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر اس واقعے کے بارے میں قرآن اور تورات میں بہت زیادہ بہت سخت کانٹرڈکشن پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ تورات کا بیان یہ ہے کہ یہ جو بچڑا تھا یہ ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا۔
اب خود ان کی باتوں میں کتنی نہیں کہ تورات میں ہی یہ چیز مینشن ہے ایک جگہ پر کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر بتاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب یا وزیر کہتے ہیں وہ ان کو، اور اسی تورات میں دوسری جگہ وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ بچڑا بنایا اور شرک اور بت پرستی جو ہے ان سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، ان سے جو ہے منسلک کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم الحمدللہ اس خرافات کی پرزور تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا دامن جو ہے اس قسم کی ناپاکی سے قطعاً پاک ہے۔ بچڑا بنانا اور بچڑے کی پوجا کی ترغیب دینا، یہ سب کس کا کام تھا؟ یہ سامری کا کام تھا، نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کا۔ انہوں نے تو بلکہ سختی کے ساتھ بنی اسرائیل کو اس ناپاک حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ بدبخت جو ہے کسی طرح مان کے نہیں دیتے تھے۔ تو سبق ہمارے لیے کیا ہے اس واقعے میں؟ ایک تو یہ کہ رسول کی نافرمانی سے بچنا، مطلب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی کہ جب وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام نے جو ان سے کہا کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو تو ان کی بات نہیں مانی، اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ان کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر شرک کی مذمت، اس کے بارے میں تو آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے گا سوائے شرک کے، جب تک کہ شرک کرنے والا خود اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرے گا اس شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اور شرک کی سزا جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کے اس سے دیکھا کہ وہ دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، وہ تو ہے ہی، دوزخ کی آگ تو ہے ہی اس کی سزا۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ تھا وہ گائے کا قصہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا مگر قاتل کا پتہ نہ لگا۔ آخر شبہ نے تہمت کی شکل اختیار کر لی اور اختلاف باہمی کی خوفناک صورت پیدا ہو گئی، مطلب آپس میں ان کے اتنا اختلاف بڑھ گیا کہ لڑائی جھگڑے اور اس سے بھی زیادہ آگے بات چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ پیش ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا اور عرض کیا کہ اس واقعے نے قوم میں سخت اختلاف رونما کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ تو خود علیم و حکیم ہے، میری مدد فرما اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ پہلے ایک گائے ذبح کریں اور اس کے بعد گائے کے ایک حصے کو مقتول کے جسم سے مس کریں یعنی ٹچ کریں، بس اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم اس کو زندگی بخش دیں گے اور یہ معاملہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے جب یہ ذکر کیا کہ تم گائے ذبح کرو تو انہوں نے وہی جو ان کی ایک کج بحثی اور بہانے بازی کی جو ایک خصلت تھی اس کے مطابق انہوں نے بحث کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ یعنی وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو تجھ سے قاتل کا سراغ لگانے کو کہہ رہے ہیں، تو ہم سے جو ہے گائے ذبح کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے چاہے اس کی مصلحت سمجھ آئے نہ آئے، سمینا و اطعنا۔ جو یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں نا کہ سو ویری ریڈیکولس، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسی شریعت ہے، یہ کیسی سنت ہے۔ تو ہم تو کوئی اینٹیٹی ہے نہیں کہ ہم اپنی زبانیں اور آوازیں بلند کریں اللہ اور رسول کا جب کوئی حکم آ جائے اس کے اگینسٹ، ہے نا۔ اگر دل میں یہ یقین ہے، ایمان پختہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے، اللہ کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہترین ہے، تو پھر چاہے اس کی منطق سمجھ آئے چاہے نہ سمجھ آئے، we have to do it, we have to follow it, that's it۔ تو بنی اسرائیل یہ جتنے بھی واقعات ہم کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں سٹیپ
بائی اسٹیپ ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. ہو سکتا ہے ہم سارے پوائنٹ آؤٹ بھی نہ کر سکیں، بٹ ہر کوئی اپنے آپ کو اس میں ہم اپنے اعمال کا، اپنے معاملات کا اس میں عکس دیکھیں کہ کہیں یہی ساری چیزیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی ہیں. اگر ہیں تو ضرور ہم اس کی اصلاح کریں. تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا اچھا واقعی یہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی کچھ تفصیلی صفات معلوم ہونی چاہیے، مطلب ڈیٹیلز تو بتاؤ، کیونکہ ابھی تک اس کے تعین کے متعلق ہم مشتبہ حالت میں، ہم کو تو ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے یہ کیسی گائے بول دی ہے تم نے، تو اس کی تھوڑی کلیئرٹی بتاؤ کہ بھئی یہ کیسی ہو، کیا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وحی الہی کی معرفت میں ان کے تمام سوالات کے جواب دے دیے، جو کہ آپ نے ترجمے میں دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے ایک ایک چیز کس طرح سے پوچھتے چلے گئے اور اس کا پھر جواب ملتا گیا. اور پھر جب ایسا ہوا کہ اب کوئی بہانے کا ان کے پاس کوئی موقع باقی نہیں رہا، تب وہ پھر تعمیل حکم پر آمادہ ہوئے اور وحی الہی کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ جیسی گائے ان کو کہی گئی تھی وہ معاملہ انہوں نے سر انجام دیا. پھر اللہ کے حکم سے وہ مقتول جو تھا، جو قتل کیا گیا تھا بندہ، وہ زندہ ہو گیا اور اس نے تمام واقعہ من و عن بیان کر دیا. اور جب سمجھے کہ مطلب یہ کتنا ایک آؤٹ آف دس ورلڈ واقعہ ہوگا نا، جب یہ ہوا ہوگا تو اتنا جب حیرت زدہ اللہ کی نشانی کے طور پر یہ حقیقت کو کلیئر کیا گیا، تو پھر قاتل بھی جو ہے وہ اقرار کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہ تھا اس کے بعد، کہ جب کہ خود مرے ہوئی مردہ لاش نے اٹھ کر جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ بھئی یہ میرا قاتل ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا صحیح بات ہو سکتی تھی، یا کوئی اور کیا پروف چاہیے ہو سکتا تھا. تو قاتل کو بھی اقرار کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا، اور اس طرح نہ صرف قاتل ہی کا پتہ چل گیا بلکہ یہ جو مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں جو اختلاف پیدا ہو کر جو سخت خانہ جنگی اور خون ریزی کی صورت رونما ہو چلی تھی، تو اس کا بھی بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ خاتمہ ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی حکمت اس میں تھی کہ ان کی آپس میں جو یہ دشمنیاں چل پڑی تھیں اس کا سب کا خاتمہ ہو گیا اس گائے کی قربانی کی وجہ سے، گائے کو ذبح کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس تاریخی واقعے کو یاد دلا کر دو باتوں کی جانب توجہ دلائی ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح اللہ نے اس وقت مردہ کو زندہ کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تھا، تو تم سمجھ لو وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح مردے کو زندگی عطا فرمائے گا. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، وہ اسی طرح مردے کو زندگی دے گا. پھر دوسرے بنی اسرائیل کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو، یعنی تمہارے اسلاف کو، یعنی تمہارے جو پہلے باپ دادا گزرے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ اپنے نشان یعنی معجزات دکھائے ہیں کہ اگر دوسری قوم کے سامنے یہ مظاہرے کیے جاتے تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جاتی اور اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی کا خطرہ نہ گزرتا. لیکن تم اور تمہارے باپ دادا پر یا تو اثر ہی نہ ہوا، اور اگر ہوا بھی تو بہت ہی عارضی قسم کا، ناپائیدار قسم کا، غیر مؤثر ثابت ہوا. اور آج بھی اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی مخالفت کر رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری جبلت میں ہی شامل ہے، کیونکہ تمہارے باپ دادا بھی یہ کرتے رہے ہیں، اور قدیم عصبیت اور جہالت ہی کا اثر ہے جو تم دکھا رہے ہو یہ سب. تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرماتے ہی گائے ذبح کر دیتے، جیسے ان کو یہ حکم پتہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ گائے ذبح کر دیتے، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، تو ان کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی لمیٹیشنز، کوئی کنڈیشنز نہیں تھی کہ ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو. وہ تو صرف ایک حکم تھا کہ گائے ذبح کرو، وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی. مگر انہوں نے خود اپنے لیے مشکل پیدا کی، انہوں نے بیہودہ سوالات کر کے اپنے پر پابندیاں لگوائیں. تو اس لیے اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کی بیہودہ باتوں اور کج بحثیوں کی قرآن کریم نے سخت مذمت کی ہے، اور یہ بتایا کہ اس کا آخر نتیجہ کفر اور ترک ایمان پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم ifs and buts کرتے رہیں
وائی دس اینڈ وائی ناٹ دس یہی کرتے رہیں تو پھر آپ دیکھیں بات کہاں جا کے ختم ہوگی. یا تو کفر کے مرتکب ہو جائیں گے یا جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے روگردانی کر لیں گے. either of the two. دونوں صورتوں میں کفر ہی کے مرتکب ہو رہے ہیں. لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے بچے. اسی لیے یہ واقعہ جو ہے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. اب اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ آخر اس گائے کے ذبح ہونے اور مقتول جو قتل کیا گیا تھا اس کے زندہ کر دینے کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے. کہ مطلب اس طرح کی صورت کیوں اختیار کی گئی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے ہی حکم دیتا مردے کو تو وہ زندہ ہو جاتا. مطلب یہ راؤنڈ اباؤٹ چیز کیوں کی گئی کہ گائے ذبح کرو پھر اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کو ٹچ کرو اس ڈیڈ باڈی سے تو پھر وہ کھڑی ہوگی اور وہ بتائے گی؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں تک پہنچنا تو انسانی قدرت سے باہر ہے، لیکن جو عقل و شعور کی جو روشنی اس نے انسان کو بخشی ہے تو وہ جس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے، جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ یہ بات بہت زیادہ اٹس اے نون فیکٹ کہ ان کی اینسسٹر ہسٹری میں، یعنی کہ جب یہ مصر میں تھے بنی اسرائیلی، مصر میں فرعون کے زیر اثر تھے، فرعون کی غلامی میں تھے، تو وہیں سے ان کے اندر یہ بت پرستی، اور بت پرستی میں بھی خصوصاً گائے کی پوجا کرنا. نے کہا نا کہ ان کے ایک دیوتا کی شکل، دیوی یا دیوتا کی شکل جو ہے وہ گائے کی شکل جیسی تھی. تو خصوصاً گائے کی عظمت اور تقدس اور اس گائے کی پوجا کا جذبہ یہ بہت زیادہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، جو جگہ جگہ ابھر آتا تھا. آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو وہ فرعون کے چنگل سے آزاد ہو کے آئے تھے، تو راستے میں جب انہوں نے گزرے تھے اور دیکھا، سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا نا کہ وہ کہیں کوئی قوم جو ہے وہ پوجا کر رہی تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسی کوئی چیز بنا دو نا تو ہم بھی کریں. مطلب اتنے بڑے دشمن سے بھی نجات ملی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے، مطلب سجدے سے تو ان کو سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ اتنے سالوں کی ظلم اور جبر سے وہ نجات ملی تھی ان کو، لیکن نہیں. تو یہ چیز جو ہے نا بار بار جو دلوں میں جو بت بنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب تک ان کا قلع قمع نہ کیا جائے تو وہ وقتاً فوقتاً وہ سر اٹھاتے رہتے ہیں. اور پھر یقیناً ان کے عمل پر انداز ہونے لگا تھا یہ جو گائے کی پوجا کا اور گائے کی عظمت و تقدس کا جو ایلیمنٹ ان کے دلوں میں موجود تھا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی مصلحت نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی اس گمراہی کو کسی ایسے عمل سے دور کرے جس کا مشاہدہ خود ان کی آنکھیں کر رہی ہوں. لہٰذا ان کو مشاہدہ کرایا کہ جس چیز کی تقدس، جس گائے کی تقدس، جس کی تقدیس تمہارے دل میں اس قدر پیوست ہو گئی ہے کہ بار بار نمایاں ہوتی ہے، تو اس گائے کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، تم نے خود اس کو ذبح کیا، اور تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکی. اور کہیں یہ خیال نہ کر بیٹھنا کہ یہ گائے جو ہے یہ اتنی مقدس تھی کہ اس کا اثر تھا کہ اس کے گوشت کے ٹچ ہونے سے جو ہے وہ مردہ زندہ ہو گیا. پھر کہیں یہ بھی تمہارے ذہن میں نہ بیٹھ جائے. جب ہوتا ہے نا کہ انسان جب اس کی جو ہوتا ہے کہ سوچ کا اینگل جب بدل جاتا ہے، جب پلٹ جاتا ہے، تو شیطان اس کو پھر اور گھماتا چلا جاتا ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ یہ جو ہے گائے کا گوشت دیکھو کتنا مقدس تھا کہ اس سے جو ہے یہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا. نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ گائے کا گوشت اتنا مقدس ہوتا کہ اگر موت و حیات کا یہ معاملہ جو ہے یہ گائے کی تقدیس سے متعلق تھا، تو پھر جس گوشت کے ٹکڑے نے مردے کو زندہ کر دیا، وہ خود زندگی حاصل کر کے کیوں دوبارہ جیتی جاگتی گائے نہ بن گیا؟ ہے نا؟ پھر تو وہ گائے جو تم نے ذبح کی تھی اس کو بھی خود زندہ ہو جانا چاہیے تھا اگر اس کے گوشت میں اتنی طاقت تھی. تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ گائے جس کو تم نے ذبح کیا تھا وہ تو بے جان پڑی ہے؟ تو حقیقت حال یہ کہ موت اور حیات کا یہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جس گائے کی محبت تمہارے دلوں میں رچ گئی ہے وہ تم سے بھی ادنا ایک جاندار ہے.
جو صرف تمہاری خدمت اور ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ تمہارے لیے دیوتا اور دیوی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات واحد ہے کہ جس کو چاہے موت دے اور جس کو چاہے زندگی بخشے۔ تو تم نے خود ہی دیکھا کہ ایک ہی واقعے میں دونوں حقیقتوں کا تم نے مشاہدہ کر لیا کہ اس نے گائے کی زندگی کو فنا سے بدل دیا اور انسان کے مردہ جسم کو حیات بخش دی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تو عبرت حاصل کرو اے بصیرت والوں اس سے۔ پھر اور کیا ہمارے لیے اس گائے والے واقعے میں سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں غلو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غلو ایگزیجریشن، زیادتی۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ بحث مباحثے سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سلسلے میں باہم جھگڑنے سے احتیاط کرنا، یہی تھا نا کہ ان کے لیے جو ہے ایک سیدھی سادی گائے کی بجائے جو ہے اتنی کمپلیکیٹڈ گائے بن گئی تھی کہ جس کو ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، ایسی فضول باتیں مت پوچھو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے لیے خواہ مخواہ کی بحثیں، مال و دولت کا ضیاع اور کثرت سوال کو ناپسند کیا گیا ہے۔ کثرت سوال یعنی سوال، صحابہ بھی سوال کرتے تھے، اور کتنے سارے سوال ہیں نا کہ یہ آپ سے جو ہے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، یہ آپ سے جو ہے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں جو صحابہ کی جو کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو سوال پوچھنا پسندیدہ ہے، بٹ کثرت سوال فار دا سیک آف، جس کو کہنا چاہیے نا کہ جس سے کوئی عمل کا تعلق نہ ہو، یا تو آپ سامنے والے کی نالج جج کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ جو ہے جسٹ فار دا سیک اپنی علمی دھاک بٹھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس کتنا اعلیٰ اونچے پائے کا سوال ہے کہ میں نے سامنے والے کی بولتی بند کر دی۔ تو نیت پر بہت زیادہ انحصار ہے کہ سوال پوچھنے کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر تو آپ سیکھنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، آپ اپنی اصلاح کے لیے یا دوسروں کی اصلاح کے لیے، تو ضرور عمل سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو دیٹ از آلویز ویلکم، اور اس کا دین میں اس کی بالکل اجازت ملتی ہے۔ بٹ ایسے سوال کہ جو صرف اور صرف انٹلیکچوئل ایکسرسائزز کے طور پر ہوں، وہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے سامنے یہ جو سابقہ امتوں کے تجربات ہیں، جن سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے خود اپنی جانوں پر کس طرح سختی کی، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان پر سختی کی۔ کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ خواہ میں وہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں تھی، گائے کی محبت، جب کہا کہ گائے ہی کو ذبح کرنا ہے تو وہ گائے اٹک گئی ان کے دلوں میں۔ تو وہ پوچھنے لگے اچھا کیسی، کیا مطلب وہ کیا تھا کہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن کی آیت میں یہ بھی بتایا نا کہ وہ کر گئے، البتہ لگتے نہیں تھے کرنے جیسے، مطلب کرنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، لیکن وہ جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ، آیات کا ترجمہ آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کام پھر آسان بنا دیا۔ پھر بنی اسرائیل پر انبیاء کی نافرمانی اور ان کے احکامات کے ساتھ ایک مذاق کا سا ایٹیٹیوڈ رکھنا، اس کی وجہ سے جو عذاب نازل ہوا، اس سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کہ انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح، تو کہتے ہیں کہ تم ہم سے کیوں مذاق کر رہے ہو؟ بھی جب اللہ کا رسول تمہیں بتا رہا ہے اور اس کے پاس یقیناً وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے اللہ کے حکم کے تحت کہتا ہے، تو پھر اس میں مذاق کی کیا بات تھی؟ وہ کیوں مذاق کرے گا؟ اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا نا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ریلیٹ کریں چیزوں کو
کہ مذاق کون کرتے ہیں؟ جاہل۔ ہمارے یہاں مذاق کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جسٹ فار فن، دل پر مت لینا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ مذاق کی مذاق میں سامنے والے کا تیر آر پار کر دیں، لیکن پھر کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو اسلام میں مذاق پسندیدہ نہیں ہے، مزاح پسندیدہ ہے۔ فرق ہے دونوں میں، مذاق میں اور مزاح میں، ٹھیک ہے؟ مزاح الاؤڈ ہے، ہیومر یس، گڈ ہیومر، مطلب سینس آف ہیومر ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، مزاح کی حص ہونی چاہیے، بٹ مذاق جی۔ تو جو بعث بعد الموت کے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں جو اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا بھی جو ہے خوب اچھی طرح سے اس کو نگیٹ کیا گیا اس واقعے کے ذریعے کہ اللہ کی ذات قادر ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر یہ حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے کہ انسان دوسروں سے چھپتا پھرے اور یہ حقیقت فراموش کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرکت سے باخبر ہے۔ یعنی یہ جو اس قصے میں جو قاتل تھا، وہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تھا کہ معلوم کریں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ مطلب اس کو یہ تھا کہ پتہ کیسے چلے گا، وہ تو مر گیا جس کو قتل کیا تھا۔ تو یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہر ظاہر و پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اس واقعے میں جو لوگ دنیا کے فانی مال اور متاع کے لالچ میں قتل کے مرتکب ہوئے تھے، وہ عذاب خداوندی سے نہ بچ سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے ساتھ ہے جبکہ وہ اللہ کے خلاف گفتگو کے اللہ کے خلاف جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، تو اس نے بڑا بھاری بہتان اور سری گناہ اپنے اوپر لادا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا تم کبھی ایسی وادی کے پاس سے نہیں گزرے جو پہلے قحط زدہ اور خشک ہو اور پھر کبھی گزرنے پر اس کو سرسبز دیکھا ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ پھر تیسرا جو واقعہ تھا وہ 70 افراد کے زندہ ہونے کا واقعہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو ان کو جو بچڑے کی پوجا میں مبتلا دیکھا اور اپنے بھائی اور سامری سے جو کچھ کہنا تھا کہا۔ پھر اس بچڑے کو ہم نے دیکھا نا کہ جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں بہا دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 70 اشخاص، 70 لوگوں کو جو کہ بنی اسرائیل میں اچھے سمجھدار قسم کے تھے، ان کو منتخب فرمایا اور کہا کہ میرے ہمراہ چلو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حرکت پر توبہ کرو، اور جن کو پیچھے چھوڑ چلے ہو ان کے لیے بھی توبہ کی درخواست کرو، روزہ رکھو، اپنے بدن اور کپڑوں کو پاک صاف کر لو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر طور سینا پر گئے، بنی اسرائیل کے یعنی اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت معین فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حاضری ہوتی تھی، مطلب نیچرلی اللہ کے حکم سے ہی وہ لے کر آئے تھے، اور وقت اور جگہ اور مقرر ہوئی تھی۔ جب ان 70 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کہا گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہم اپنے رب کا کلام سن لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم کلام ہوتے تھے نا، کلیم اللہ، اسی لیے تو ان کا لقب تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ابھی جو 70 حضرات آئے تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم سننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے کیسے کلام فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے ذکر کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب ہوئے تو اس پر بادل آ گیا، حتیٰ کہ اس نے سارے پہاڑ کو ڈھانپ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے اور اس میں داخل ہوئے اور قوم سے فرمایا تم بھی قریب ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جبین مبارک پر، پیشانی پر ایک ایسا نور بلند ہوتا تھا کہ کوئی انسان اس کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حجاب ڈال دیتے تو قوم قریب ہوئی، حتیٰ کہ جب اس بادل میں داخل ہوئی تو سجدہ ریز ہو گئی۔ پھر انہوں نے پروردگار عالم کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اور امر و نہی کرتے ہوئے سنا کہ اے موسیٰ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہے تھے۔ جب گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ بادل بھی موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے، جو وہ 70 لوگ تھے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ ہم آپ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ کیا کہیں گے آپ ان بنی اسرائیلیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو پریولیج دیا تھا اور اس پر بھی ان کی ہٹ دھرمی، پج بحثی۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک زلزلہ آیا اور وہ سب کے سب مر گئے، وہ جو 70 آدمی تھے بنی اسرائیل کے وہ سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور پروردگار سے دعا اور التجا کرنے لگے کہ اے پروردگار اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے۔ انہوں نے تو بیوقوفی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اب آپ ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر ان بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیں گے جو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ ان کے لیے بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ میں نے تو قوم میں سے یہ اچھے سمجھدار قسم کے 70 آدمی چنے تھے، اب آپ ہی بتائیں واپسی پر جب میرے ساتھ کوئی نہ ہوگا، مطلب میں اکیلا قوم کی طرف جب واپس جاؤں گا تو وہ میری کیوں کر تصدیق کریں گے اور مجھ پر پھر کیسے ایمان لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے التجا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اس واقعے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک زندہ نمونہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو کس طرح زندہ فرمایا۔ مطلب بار بار یہ جو ہے کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا مشرکین مکہ جو ہیں ان کا ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے، ان کا آخرت کا عقیدہ تو بالکل ہی ڈاواں ڈول قسم کا تھا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں قدم قدم پر قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا کلیئرلی یہ واقعات مینشن کر رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ تو ان کے درمیان موجود تھے نا، تو پوچھ لو تم ان سے اگر وہ سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں تو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کس طرح زندہ فرمایا۔ مزید یہ واقعہ قیامت کے روز پھر بعد سے بعد الموت پر بھی ایک قوی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے حالات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور اپنے پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت ایک کنفرنٹریشن کی سچویشن میں رہتے تھے، مجادلہ جس کو کہتے ہیں نا، بحث مباحثہ، بس ifs and buts ہی کرتے رہے۔ مزید اس قصے سے آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا دیدار خداوندی پر شدید اصرار بھی معلوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ ناممکن چیز ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان ہماری آنکھوں میں یہ سکت ہی نہیں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ سہ سکیں۔ تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ نہیں دیکھ سکتے تم، اور ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکے تھے۔ مگر ان لوگوں نے یہ کہہ کر، یہ جو بنی اسرائیلی تھے، انہوں نے کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حواس میں نہیں آتا، اپنی جہالت کے اظہار کیا کہ ہم تب تک نہیں مانیں گے کہ جب تک ہم ان حواس کے ذریعے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ کیسی فرمائش تھی ان کی، یہ دیکھیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی شان کیا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کی تو کوئی چیز ہی نہیں کہ کسی چیز کو آپ اس کے مثال کے برابر بھی بنا سکیں، تو اس کے مثل کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس ذات کی کیسے عبادت کر سکتا ہوں جس کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر آپ نے ان کو اللہ کو کیسا دیکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، بے شک دل ایمان کی حقیقت سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو نماز میں جو احسان کا درجہ ہو سکتا ہے، مطلب بہترین نماز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہیں ہوتا تو پھر اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہی حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو طاعون کا مرض، وہ والا واقعہ، اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت 243 میں آتا ہے نا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4000 کے لگ بھگ لوگ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونے کے خوف سے اپنے علاقے سے یہ کہہ کر بھاگ نکلے کہ ہم کسی ایسی جگہ میں جائیں گے کہ جہاں موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ چنانچہ سب کے سب لقمہ اجل بن گئے۔ ان کے پاس سے ایک نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو زندہ کرنا، ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو گئے۔ تو یہ جو فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تم نے نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ تو اکثر اسکالرز نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کے کچھ لوگوں کا واقعہ ہے جن کے علاقے میں ایک وبا پھیل گئی تھی۔ موت کے خدشے سے وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک وسیع و عریض وادی میں آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پوری وادی ان سے بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ان کی طرف بھیجے، ایک نیچے کی طرف سے اور دوسرا اوپر کی طرف سے، اور یک بارگی ایک زوردار آواز نکالی گئی جس سے سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ عرصہ دراز گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک نبی جن کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام آتا ہے، ان پر گزر ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کو زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ چنانچہ ان کو حکم دیا کہ وہ آواز دے کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو وہ ہڈیاں اپنے اپنے جسموں کے ساتھ آ کر مل گئیں۔ پھر ان کو حکم دیا کہ اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گوشت پوست اپنے اوپر چڑھا لو۔ تو ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے واقع ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ پھر اعلان کیا کہ اے ارواح، روح کی جمع ارواح، اے ارواح، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر روح اپنے اپنے جسم کی طرف لوٹ جائے۔ یہ اعلان ہوتے ہی سب زندہ ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف بنظر تعجب دیکھنے لگے۔ طویل زمانہ موت کے آغوش میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی۔ طویل مدت موت کی حالت میں رہنے کے بعد ان کو دوبارہ زندگی ملنا، قیامت کے دن جو سے بعد الموت دوبارہ اٹھنے کا جو عقیدہ ہے، اس پر آپ دیکھیں کہ یہ یقینی اور قطعی دلیل ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے واضح نشانی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ رقم کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یعنی ایسے واضح ظاہر نشانات اور علامات اور دلائل ان کو دکھا دیتے ہیں کہ ان کی روشنی میں اپنی زندگی پھر اب استوار کر لیں۔ جس کا عقیدہ آخرت درست ہو گیا تو وہ پھر آخرت کی تیاری میں لگ جائے گا نا۔ آج ہم دنیا میں اتنے کیوں انوالو رہتے ہیں؟ کیونکہ آخرت جو ہے، ہماری آخرت کی فکر ہمارے ذہنوں پہ ایسی سوار نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ ہوتا ہے نا آنکھ اوجل
پہاڑ اوجل, آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. چونکہ آخرت آؤٹ آف سائٹ ہے تو دیٹ از آؤٹ آف مائنڈ. تو قرآن بار بار ہمیں گھما پھرا کر اس حقیقت کی طرف لوٹاتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا پرماننٹ نہیں ہے, آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی, اور دنیا تو جب ختم ہوگی تم کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اور پھر اس زندگی کے بعد والی زندگی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کی تیاری کر لو, ابھی ہی ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی واضح نشانیاں اس قرآن میں موجود کی ہیں کہ یہ پڑھیں اور ہوش کے ناخن لیں, بٹ کیا ہے وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن اکثر لوگ اس عظیم نعمت کا شکر بجا نہیں لاتے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ان دینی اور دنیاوی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اور اس واقعے میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قضا اور قدر سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں. مطلب جو اللہ کا فیصلہ ہے, جو اللہ کی قدرت ہے, اس سے کوئی چھڑا کے اپنے آپ کو بھاگ نہیں سکتا. اللہ کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں. چنانچہ یہ لوگ وبا سے نجات پانے اور بچ نکلنے اور لمبی زندگی کی تلاش میں اپنے علاقے کو چھوڑ کر راہ فرار انہوں نے اختیار کی تھی, ہے نا, جان بچانے کے لیے بھاگے تھے نا. معاملہ ان کی تدبیر اور عمل کے الٹا ہوا, بالکل اس کے برعکس ہو گیا. طویل زندگی ملنا تو دور کی بات, اتنی جلدی آنے واحد میں سب کے سب پنجے موت کا شکار ہو گئے. حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جانے کے لیے مدینہ سے نکلے, اور تبوک کی وادی میں جب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی فوج کے لوگ ان سے ملے اور ان کو بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے. اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے, فرمایا کہ ایسے احوال کے متعلق میرے پاس علم ہے جس کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے اور تم اس علاقے میں موجود ہو تو اس سے بھاگ کر مت نکلو, اور اگر کسی علاقے میں وبا پھیلنے کی خبر تم تک پہنچے تو اس علاقے میں مت جاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر کے واپس لوٹے. تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہی جو بھی ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فرار ممکن نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سر تسلیم خم, سمعنا وطعنا. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ دینے والا اور نجات دہندہ نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن ہو جائے انسان, اور یہ یقین کر لے کہ جو وقت موت کا مقرر ہے اس سے ایک لمحہ پہلے یا ایک سیکنڈ پہلے انسان نہیں مرے گا, ٹھیک اسی وقت پہ. ہم کہتے ہیں نا انٹائملی ڈیتھ, کوئی بھی انٹائملی ڈیتھ نہیں ہوتی, ہر ڈیتھ از ٹائملی. جو وقت لکھا ہے اس سے ایک گھڑی پہلے نہ بعد, ٹھیک اسی گھڑی پر موت آئے گی. لہذا جو اس کے انسان کے اختیار میں جو چیز ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بارے میں اپنی عقلیں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کا واقعہ جو ہے وہ ہے بلعم بن باورہ کا واقعہ. بلعم بن باورہ سورہ اعراف کی آیات 175 سے 177 میں نام تو یہ مینشن نہیں ہے, بٹ ان آیات میں جن کا ذکر ہے جو ہے نا کہ
پڑھ سنائیے ان کو حال اس کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیات. تو یہ کس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی تھی؟ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس سے مراد ہے جس کا نام بلعم بن باورا تھا. یہ کون تھا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کو کہنا چاہیے نا کہ اس کو اپنی آیات کرامات عطا کر دی تھی جس کو اس نے ترک کر دیا. مطلب یہ اس میں اعظم جانتا تھا، وہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک عالم تھا اور مستجاب الدعوات تھا. بڑا مشکل سا لفظ ہے، مستجاب الدعوات تھا. یعنی کیا تھا کہ یہ جو دعا مانگتا تھا قبول ہو جاتی تھی. مطلب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا تھا. اس میں اعظم جانتا تھا تو اس میں اعظم کے ذریعے وہ دعا مانگتا تھا تو وہ دعا قبول ہو جاتی تھی. مصائب کے وقت یعنی مصیبت و پریشانی کے وقت دعا کے لیے لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مدین کے بادشاہ کے پاس دعوت اللہ کے لیے بھیجا تو بادشاہ نے اس کو مال و دولت اور زمین عطا کی، جس کی وجہ سے وہ دین موسیٰ کو چھوڑ کر بادشاہ کا تابع ہو گیا. جبارین سمجھے کہ یہ ایک قوم تھی بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے جب قریب پہنچے تو بلعم کے قوم اور قبیلے جو ہے وہ بلعم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ تند مزاج آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی فوج بھی ہے، اور اگر وہ ہم پر غالب آ گئے تو ہم کو ہلاک کر کے رکھ دے گا. تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم سے ہٹا دے اور ہم سے دور چلا جائے. وہ بلعم نے کہا کہ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروں تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی. مطلب عالم تھا نا، پہچانتا تھا کہ یہ تو نبی ہے، میں ان کے لیے کیسے. لیکن قوم کے لوگوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، مسلسل اس سے مطالبہ کرتے رہے حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات ہونے کی نعمت اس سے چھین لی. جو اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی وہ تاثیر اللہ نے اس سے ختم کر دی. اور اسی کے متعلق قرآن فرماتا ہے فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر ان کو چھوڑ نکلا، پھر پیچھے لگا اس کو شیطان. تو بنی اسرائیل کے وہ 40 سال جو وہ ایک میدان تیم میں انہوں نے گزارا تھا نا، وہ جب پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا. انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اور فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں جبارین سے جہاد کروں. تو قوم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی نبوت کی تصدیق کی، مگر بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جس کا نام یہ بلعم بن باورا تھا اور اس میں اعظم کا علم رکھتا تھا، اس نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور کافروں کی صف میں شامل ہو گیا. اور جبارین جن کے ساتھ جہاد کا حکم ہوا تھا، مطلب جو دشمن تھے، ان کے ساتھ مل گیا اور ان سے کہا کہ تم بنی اسرائیل سے خوفزدہ مت ہو جاؤ، تم جب بنی اسرائیل سے لڑنے کو نکلو گے تو میں دعا کا ہتھیار استعمال کروں گا، ان کی ہلاکت کی دعا کروں گا اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے. اس کو تو بڑا کانفیڈنٹ تھا. ہوا کیا؟ اچھا، اس کے بارے میں جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں یعنی مسلمانوں تمہارے بارے میں مجھے ایک بات کا اندیشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس کی عظمت کے آثار بھی اس پر ظاہر ہو گئے ہوں اور اسلام اس کا اوڑھنا بچھونا ہو، پھر اچانک کوئی معاملہ پیش آ جائے اور اسلام کے خلاف کام کر جائے اور اسلام سے نکلے اور اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اپنے پڑوسی پر یہ کہہ کر تلوار اٹھائے اور لڑنے لگے کہ تو مشرک ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کون شرک کے زیادہ قریب، کہنے والا یا وہ پڑوسی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ شرک کا تانا دینے والا. یعنی کون؟ جس نے پڑوسی پر شرک کا الزام لگایا ہے. اور وہ کون تھا؟ کہ جو قرآن جس کا اوڑھنا بچھونا تھا. تو یہی اس ریفرنس میں ہے نا کہ یہ جو بلعم بن باورا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آیات دی تھی، دین کا علم تھا اس کے پاس، لیکن پھر شیطان اس کے پیچھے لگا اور وہ اس کے کہنے میں آ گیا.
فرمایا کہ لو شئنا لرفعناہ بہا، یعنی اگر ہم چاہتے تو اس دنیا کی آلائشوں اور گندگیوں سے اپنی ان آیات کے ذریعے اس کو نکالتے جو اس کو عطا کی تھی، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ دنیا کی ٹپ ٹاپ اور زیب و زینت کے حصول میں لگا رہا، وہ تو دنیا سے لپٹا چلا گیا۔ ہم نے چاہا تھا کہ اس کے درجے بلند کرتے، اور دنیاوی لذات میں مست ہو گیا، اور دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی دنیا کے دھوکے میں آ گیا۔ تو یہ جو بلم بن باورا کی بات کر رہے تھے ہم، تو اس نے کہا کہ میں تو جو ہے بد دعا کروں گا، تو تو وہ جو ہے بد دعا کرنے میں مصروف ہو گیا، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے جو الفاظ زبان پر لاتا تو زبان سے یہ بد دعائیں اپنی قوم کے لیے نکلتی، اور اپنی قوم کے حق میں جو خیر کی دعائیں کرتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں نکلتی۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ بلم تجھے پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میں اپنے اختیار سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب کچھ تو اللہ کہلوا رہا ہے۔ مطلب وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن منہ سے اسے کچھ کچھ نکل رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں واللہ علی کل شیء قدیر، جو اللہ اس کی بات میں اتنی تاثیر رکھ سکتا ہے کہ جو وہ بولتا تھا وہ دعا قبول ہوتی تھی، وہی وہ تاثیر واپس لے سکتا ہے۔ کتنا بڑا عبرت کا پہلو ہے ہمارے لیے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس کی زبان باہر نکلی، بڑھتے بڑھتے اس کے سینے تک پہنچ گئی، تو کہنے لگا اب میری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہوئی، اب تو ہیلا مکر اور سازش کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ مطلب آپ دیکھیں ابھی بھی پہچان گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی پکڑ اس پر آ رہی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ توبہ کرتا، اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا، اور زیادہ سرکش ہو گیا۔ اس نے کہا اب تو چال ہی چلنا پڑے گی، مکر ہی کرنا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے قرآن میں جو آیا ہے نا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ اس کو کتے سے تشبیہ دی گئی بلعم بن باورا کو، کہ اس کی مشابہت کتے کے ساتھ، کہ اگر اس کو کتے کا کیا حال ہوتا ہے کہ اگر اس کا مالک اس کو پیار کرتا ہے تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اس کے آگے ہڈی ڈالے گا تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اور اگر اس کو دھتکارے گا، لات مارے تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ تو بعض اسکالرز نے کہا کہ کتے کے ساتھ اس کی تشبیہ اپنی گمراہی میں برقرار رہنے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت دعا سے فائدہ نہ اٹھانے اور اس کو ایمان لانے کا ذریعہ نہ بنانے میں ہے۔ یہ کتا بھی دیکھیں دونوں حالتوں میں ہانپتا رہتا ہے، دونوں حالتیں برابر ہیں، اسی طرح اس کے لیے بھی نصیحت اور غیر نصیحت دونوں حالتوں میں ایک سا رہا، جیسا کہ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اس نے تو سوچ لیا تھا نا، he was determined کہ اب تو میں نے کوئی چال ہی چلنی ہے، بہانے بازیوں سے ہی کام نکالنا ہے مجھے۔ کچھ اسکالرس کے کہنے ہیں کہ کافر، منافق اور گمراہ کا دل ضعیف اور کمزور ہوتا ہے اور ہدایت سے خالی ہوتا ہے، کتنی بھی محنت کی جائے ہدایت کی دولت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ وہ خود ہدایت نہیں چاہ رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تو ہدایت کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ پھر کتے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مطلب کتے کا مقصد حیات کیا ہوتا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا اور شہوت رانی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں نا، اپنی شہوت پوری کرنا اور کھانا پینا۔ لہذا جو شخص علم و ہدایت کی راہ سے بھٹک جائے اور اپنے نفس کی خواہشات کے تابع ہو جائے، وہ کتے کی مشابہ ہو جاتا ہے، جو کہ بہت
بری مثال اور تشبیہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ یہاں دیکھیں آس پاس ہمیں کتنے ہی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو اللہ کے دین کے علم سے نوازے گئے ہوتے ہیں، لیکن اس علم کی وجہ سے انہیں راہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہوتے عالم ہیں لیکن نظر آتے ہیں کہ ان کا ایکشن جو ہے اس کا ڈیوینٹ ہے، اس سے مختلف ہے۔ دین کے کتنے ہی ایسے عالم دیکھے گئے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے بہت قریب ہوں گے یا اللہ کی معرفت ان کو بہت زیادہ حاصل ہے، لیکن وہ پھر اس سے بھٹک جاتے ہیں اور اپنے علم کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا ہائر اتھارٹیز کو پلیز کرنے کے لیے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ ان فتووں کے ذریعے ان کو مزید مراحت ملتی ہیں، اور اس کے ذریعے وہ ایک طرح سے اللہ کی منع کردہ یا اللہ تعالیٰ کی حرمات کا مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص پہ اس شخص کی خبر کی مصداق ہے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے کہ جس کو شیطان نے بہکایا ہو اور وہ گمراہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنی قوم کو بھی یہ آیات سنائیں جن پر اللہ کی آیات نازل ہوتی رہتی ہیں، تاکہ وہ کہیں ان کی طرح ان آیات سے منہ پھیر کر خود اپنی جانوں پر ظلم نہ کر بیٹھیں۔ اس کے بعد طالوت اور جالوت۔ تو اس کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ کی آیات 246 سے 251 میں ہمیں ملتا ہے، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عرصے تک راہ استقامت پر گامزن رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے نئی نئی باتیں ایجاد کر لی، بعض بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ ہمہ وقت ان میں جو ہے اللہ کے پیغمبر موجود رہے جو ان کو نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرتے رہے، اور ان کو تورات کی تعلیم پر قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ جب انہوں نے نافرمانی کی کوئی کسر نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے پھر ان کی ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کر کے قیدی بنایا اور ان سے بہت سے علاقے چھین لیے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ایک بادشاہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ کہ وہ ان کو لے کر دشمنوں سے لڑے اور ان سے ہمارا بدلہ لے، چونکہ ان کا بادشاہ بھی ہلاک ہو چکا تھا۔ تو اس مطالبے پر حضرت شمعون علیہ السلام جو اس وقت نبی ان کے درمیان موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ بادشاہ مقرر کر کے تمہیں دشمنوں کے ساتھ قتال کا حکم فرما دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انکار کر بیٹھو۔ تو بنی اسرائیلیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہم کو ہمارے گھروں اور اولادوں سے جدا کر دیا گیا ہے، یعنی ہمارے شہر ہم سے چھین لیے گئے ہیں، ہماری اولاد جو ہے ان کو قید کر لیا گیا ہے، تو ہم کیوں نہیں قتال کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ مگر ہوا کیا؟ یہ قرآن ہی ہم کو بتاتا ہے نا، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر قتال کو فرض کیا گیا تو چند کے علاوہ باقی سب نے جہاد سے پشت پھیر دی، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے باخبر ہے۔ یعنی ان کے جو نبی تھے حضرت شمعون علیہ السلام، انہوں نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور جہاد سے مکر گئے۔ جب نبی سے انہوں نے کسی کو بادشاہ بنانے اور ان کی مدد کرنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر فرمایا تھا، مگر طالوت جو تھا وہ شاہی خاندان کا فرد نہیں تھا بلکہ ایک عام آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا۔ تو ان کو اس پر اعتراض تھا کہ یہ جو ہے یہ تو کوئی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، اس کو کیوں بادشاہ بنا دیا؟ یہ ہم پر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہم حکمرانی کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس کے پاس تو کوئی مالی وسعت بھی نہیں ہے، اتنا مال جائیداد بھی نہیں ہے، یعنی شاہی خاندان سے کوئی حسب نسب بھی اس کا تو کوئی خاص نہیں ہے، اس کے تو کوئی جاگیریں ہی نہیں ہیں،
اور مالی قوت بھی اس کے پاس نہیں ہے. جب بنی اسرائیل وقت کے نبی کے حکم ماننے کی بجائے اس پر یہ اعتراضات کرنے لگے تو جو نبی تھے حضرت شمعون علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہے کہ اس کو تم میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب تم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اللہ کا چنا ہوا ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون بادشاہی کا اہل ہے. میں نے نہیں چوز کیا بلکہ تمہارے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ کے لیے اپوائنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. شکل و صورت میں تم سب سے زیادہ خوبصورت اور اس کی بدن مطلب یہ طاقتور بھی تم سے زیادہ ہے. بہادر ہے اور جنگی امور کا ماہر ہے, لہذا بادشاہی کے لیے ہر لحاظ سے فٹ ہے. یعنی بادشاہی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں یعنی علم و معرفت, جرت, مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے, اسٹرانگ نروز, یہ ساری صفات سے مالا مال ہے. اس کے علاوہ اختیار اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے, وہ جسے چاہے حکومت دیتا ہے. اصل فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے, جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ. حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہت کی برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو ہے نا, تابوت کہتے ہیں باکس کو, جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون کا باعث چیزیں ہیں. وہ سکون کا باعث وہ چیزیں کیا تھیں؟ کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو استعمال میں جو چیزیں تھیں وہ تھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی لاٹھی, اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی, اور وہ تورات کی جو وہ ٹیبلٹس یعنی جو تختیاں تھیں ان کے ٹکڑے موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس میں ہے. اور صندوق کو طالوت کے گھر میں پا کر شمعون علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے بنی اسرائیل, اور طالوت کی حکمرانی کے تابع ہوئے اور اطاعت کرنے کا اقرار کیا انہوں نے. اب یہ جو طالوت بادشاہ تھا وہ بنی اسرائیلیوں کو اپنی مطلب سمجھے کہ اپنی فوج 80,000 کے لگ بھگ افواج اور سرداران بنی اسرائیل کے ساتھ نکلا اور اپنی فوج سے کہا کہ ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا. ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے. جو اس نہر سے پانی کو پی لے گا وہ ہم سے نہیں, یعنی جو اس سے پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا, اور جو اس پانی سے نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے, مگر چلو بھر کے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں. یعنی تھوڑا بہت پانی پی سکتے ہو, ایک گھونٹ جتنا, ایک چلو بھر پانی پی لو, بس اس سے زیادہ نہیں, بالکل سیر ہو کے نہیں پینا. جو سیر ہو کے پیے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آزمائش تھی ان کے. سو اس نہر سے چند لوگوں کے علاوہ سب نے پانی پی لیا. بنی اسرائیلیوں سے تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے چلو سے تھوڑا پانی پیا اس کی پیاس بجھ گئی, اور جن لوگوں نے پیٹ بھر کر پیا ان کی پیاس نہیں بجھی. اتنا پینے کے باوجود مسلسل پیاسے ہی رہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس فوج کی تعداد 80,000 تھی, اس میں سے 76,000 آزمائش میں ناکام ہوئے, اور پانی پیٹ بھر کر پی لیا انہوں نے, اور باقی 4,000 ان کے ساتھ باقی بچے تھے طالوت کے ساتھ. دوبارہ ریجوائن کیجئے پھر ہم بات کرتے ہیں. جی, تو یہ جو طالوت کی اب فوج جو ہے کتنی 4,000 لوگوں پر منحصر تھی. لیکن یہ فوج, یہ کون لوگ تھے؟ جو ایمان کی دولت سے مالا مال تھے, جو کہ آزمائش میں پورے اترے تھے نا. تو ایمانی فوج کا یہ مختصر دستہ طالوت کی قیادت میں جب جالوت کی کثیر فوج سے لڑنے کے لیے میدان میں اترا تو اللہ تعالیٰ کے حضور دست دعا دراز کی کہ اے ہمارے رب, محض اپنے فضل سے ہمیں صبر عطا فرما اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی توفیق نصیب فرما, اور دشمن کے مقابلے میں ہمارے قدم مضبوط فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو پھر ہوا یہ کہ ایمانی قوت کے زور پر جالوت کے لشکر جرار کو شکست دوچار کر دیا. یہ طالوت
کی فوج نے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ تو اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے؟ مختلف اسباق، مختلف عبرتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عظیم اسلامی جماعت کے قیام کے معاملے میں قرآن کریم نے کچھ عظیم اصول پیش کیے ہیں، جس میں قیادت کے اصول، قائد چننے یعنی لیڈر کو منتخب کرنے کے اصول اور ضوابط، حکومت چلانے کے قاعدے، اور ان صفات کا تذکرہ جن سے کہ ایک حکمران کو اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فوج سے پختہ عہد لے کہ وہ جو ہے اپنے اس عقیدے پر مکمل کاربند رہے کہ جس کے دفاع کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ مطلب خود لیڈر کو کنسسٹنٹ اور کمیٹڈ ہونا چاہیے، اور پھر جو اس کے ساتھ لوگ شامل ہیں ان سے بھی کنسسٹنسی اور کمٹمنٹ پورا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور شو کرنا چاہیے۔ پھر قائد کے انتخاب کے لیے یعنی لیڈر کو چوز کرنے کے لیے چند اصول ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے۔ سب سے پہلے کیا کہ لیڈر کا ضروری نہیں ہے کہ حسب نسب دیکھا جائے کہ شاہی خاندان ہو یا حکمران طبقے سے ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے باپ دادا بھی حکمران رہ چکے ہوں تو پھر وہ اس کا اہل ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی مالی وسعت اس کی شرائط میں سے ہے۔ لیڈرشپ میں ان امور کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پھر کن چیزوں کی اہمیت ہے؟ لیڈر کے لیے علم والا ہونا چاہیے، اہل علم ہونا چاہیے، قوت والا ہونا چاہیے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی طاقتور ہونا چاہیے، اسٹرانگ نروز ہونی چاہیے اس کی۔ پھر بطور لیڈر اس کے اندر ایک یہ ہونا چاہیے کہ فوج کی کثرت سے دھوکہ نہ کھائے، کہ صرف ہیڈ کاؤنٹ جو ہے اس میں بلیو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کتنے لوگ اصل میں اس میں ورتھ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ بھی تو 80,000 کا لشکر لے کے چلا تھا، لیکن کیا ورتھ تھی؟ 4,000 کام کے تھے، 76 تو بیکار تھے، وہ تو جھاگ تھا۔ تو عقیدے کی کمزور کثیر فوج کے مقابلے میں ایماندار قلیل فوج زیادہ بہتر ہے، اور یہ ہمارے سامنے مثال ہے۔ غزوہ بدر میں ہم نے دیکھا کہ 313 مسلمان اور سامنے 1000 کا مطلب ہتھیاروں سے لیس لشکر، لیکن فتح کس کی ہوئی؟ 313، آلموسٹ نہتے مسلمان تھے، لیکن کیا چیز سے لیس تھے وہ؟ ایمانی طاقت سے۔ جی نیکسٹ قارون کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا خوشحال شخص تھا، امیر کبیر۔ قرآن کریم نے اس کا نام جو ہے قارون بتایا ہے۔ اس کے خزانے اور زر و جواہر، مطلب اس کے خزانے جو ہیں سمجھے زر و جواہر سے بھرے پورے تھے، اور ایک بہت ہی مضبوط قوی ہیکل مزدوروں کی جماعت بمشکل اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی۔ مطلب اس کے لیے اس کو جو ہے اتنے طاقتور فوج ایک درکار تھی اس کے خزانوں کی کنجیاں یعنی چابیاں اٹھانے کے لیے۔ تو اس قدر خوشحالی اور سرمایہ داری نے اس کو بہت مغرور بنا دیا تھا، اور وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اپنے عزیزوں، قرابت داروں اور قوم کے افراد کو حقیر اور ذلیل سمجھتا اور ان سے حقارت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ ہسٹورین یہ بھی بتاتے ہیں کہ قارون قیام مصر کے زمانے میں فرعون کا درباری ملازم رہا تھا،
اور دولت کا یہ بے انتہا انبار اس نے وہیں جمع کیا تھا جب وہ فرعون کا درباری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے ایک مرتبہ اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے شمار دولت اور ثروت بخشی ہے اور عزت اور حشمت عطا فرمائی ہے، لہذا اس کا شکر ادا کر اور مالی حقوق یعنی زکوٰۃ اور صدقات دے کر غربا، فقراء اور مساکین کی مدد کر۔ اللہ کو بھول جانا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اخلاق اور شرافت دونوں لحاظ سے سخت ناشکری اور سرکشی ہے۔ اس کی دی ہوئی عزت کا صلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کمزوروں اور ضعیفوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگے اور غرور اور تکبر میں غریبوں اور عزیزوں کے ساتھ نفرت سے پیش آئے۔ قارون کے جو جذبہ انانیت ایگوئسٹک، جب ہر متکبر انسان جو ہے وہ ایگوئسٹک ہوتا ہے، اس کی انا ہی تو اس کو تکبر کے لیول پہ لے جاتی ہے نا، وہ جھکنا نہیں جانتا۔ تو قارون کے جو یہ جذبہ تھا، انا جو اس کی بہت ہی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت جو ہے وہ پسند نہ آئی، اور اس نے بہت ہی تکبرانہ انداز میں کہا کہ اے موسیٰ، میری یہ دولت اور ثروت تیرے اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے، یہ تو میرے عقلی تجربوں اور علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تیری نصیحت مان کر اپنی دولت کو اس طرح برباد نہیں کر سکتا کہ میں ایرو غیروں پر لٹاتا پھروں، یہ تو میرا سرمایہ ہے، میرا کمال ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر اپنے فرض تبلیغ کو انجام دیتے اور قارون کو جو ہے راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ قارون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتے، تو ان کو زج کرنے اور اپنی دولت اور حشمت کے مظاہرے سے مروب کرنے کے لیے ایک دن بڑے کر و فر کے ساتھ نکلا، مطلب شان و شوکت دکھاتے ہوئے پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں پیغام الہی سنا رہے تھے کہ قارون ایک بڑی جماعت اور خاص شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے سے گزرا۔ اشارہ یہ تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو میں بھی ایک کثیر جتھا رکھتا ہوں اور زر و جواہر کا بھی مالک ہوں، لہٰذا ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے میں موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے کر رہوں گا۔ بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس دنیاوی ثروت اور عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آدمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ بے چین ہو کر یہ دعا کرنے لگے کہ کاش یہ دولت اور ثروت اور عظمت اور شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی۔ مگر بنی اسرائیل کے ارباب بصیرت نے فوراً ہی مداخلت کی اور ان سے کہنے لگے کہ خبردار، اس دنیاوی زیب و زینت پر نہ جانا، اس کی لالچ میں گرفتار نہ ہو بیٹھنا، تم ان قریب دیکھو گے کہ اس دولت و ثروت کا انجام کتنا برا ہونے والا ہے۔ آخرکار ایسا ہی ہوا کہ جب قارون نے بہت ہی تکبر اور غرور اور تکبر کے خوب مظاہرے کر لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی تحقیر اور تذلیل میں کافی سے زیادہ زور صرف کر لیا، تو اب غیرت حق جو ہے وہ حرکت میں آئی اور سزائے عمل کا جو فطری قانون ہے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور قارون اور اس کی دولت پر اللہ کا یہ اٹل فیصلہ نافذ ہو گیا۔ کون سا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون اور اس کے سرمایے کو زمین کے اندر دھسا دیا اور بنی اسرائیل کی آنکھوں دیکھتے نہ غرور باقی رہا اور نہ سامان غرور، سب کو زمین نے نگل کر عبرت کا سامان مہیا کر دیا۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس واقعے کو کہیں تو تفصیل سے اور کہیں پر جو ہے وہ سرسری طور پر بیان کیا ہے۔ سبق کیا ہے ہمارے لیے قارون کے اس واقعے میں؟ عجب اور خود پسندی سے بچنا ہے، میں کی رٹ نہیں لگانی۔ جو چیز بھی ہے، جو نعمت حاصل ہوتی ہے، اس کو اللہ کی طرف لوٹا دیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے۔
چاہے وہ مٹیریل ہو یا چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو یا کوئی اور چیز ہو، کوئی بھی اچیومنٹ ہو. کیونکہ یہ عجب اور خود پسندی یعنی سیلف سینٹرڈ ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھیں کہ اٹ لیڈس ٹو فخر. عجب اور خود پسندی انسان کو فخر کی طرف لے کر جاتی ہے، اور فخر پھر آگے کہاں لے کر چلا جاتا ہے؟ غرور اور تکبر. یہ سمجھے کہ ایک سیکویل ہے، یا آپ کہیں کہ ایک سیکوینس آف ایونٹ ہے. تو لیٹس نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ جب یہ خود پسندی اور عجب آپ کے اندر پیدا ہونے لگے کہ آپ کو اپنا آپ بہت اچھا لگنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ سم ویئر. ٹھیک، اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا. سورہ بقرہ کی آیت 259 میں یہ فرمایا کہ یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا. اس گزرنے والے کے متعلق جو اقوال ہمیں ملتے ہیں، اس میں حضرت علی بن ابی طالب کی رائے کے مطابق وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اور مشہور قول بھی یہی ہے. اور جس بستی کا ذکر ہے اس کے بارے میں مشہور یہ کہ وہ بیت المقدس کا علاقہ ہے. وقت نصر کے اس علاقے کو تہبالہ کرنے کے بعد، اس کے باشندوں کو جب اس نے قتل کرنے کے بعد یہاں سے ان کا گزر ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کا، کہ جب یہ بستی جو ہے بالکل اجڑ گئی تھی. مکان تھا نہ مکین کہ کوئی نام و نشان باقی بچے تھے. حضرت عزیر انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان پیغمبر بن کر مبعوث ہوئے. بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ الہام حکم دیا کہ وہ تورات کو یاد کر لیں، حضرت عزیر علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کو اس پر لگا دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، وہ ایک نوٹ لے کر اترا اور اس کو حضرت عزیر پر ڈال دیا، چنانچہ حرف بحرف تورات کو لکھ دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا. حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی عالم تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق پوچھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہ قرآن میں آتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ پوچھا کہ اس آیت کے متعلق، تو یہودیوں نے یہ بات کس بنیاد پر کہی؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا تورات کو اپنی یاد سے لکھ دے. بنی اسرائیل کے کسی شخص نے کہا موسیٰ تو تورات کو اللہ کے پاس سے کتابی شکل میں لایا، جبکہ عزیر کتاب کے بغیر لایا. تو اس پر یہودیوں کے ایک طبقے نے عزیر کو کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. مطلب انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ کرایا تھا اور انہوں نے لکھ کر دکھا دیا جیسے تورات. تو انہوں نے اس کو جو ہے، مطلب سارے یہودیوں کا بلیف نہیں ہے لیکن کچھ کا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. پھر وہ جو بستی پہ سے گزرے تھے جس کو انہوں نے دیکھا کہ وہ برباد ہو گئی ہے، تو اس کی بربادی کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اس کو بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح آباد فرمائیں گے. تو اس پر شک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی رونقیں دوبارہ عطا کریں گے، مگر اس کی کیفیت کے متعلق سوال تھا کہ اس کے آباد ہونے کی اب کیا صورت ہو سکتی ہے. اور تعجب کے ساتھ کہا، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر ان کی روح قبض کر لی.
اس طرح وہ 100 سال تک اسی حالت میں رہے۔ جب 100 سال پورے ہوئے تو ادھر بنی اسرائیل کے حالات بھی بدل گئے، پورا علاقہ آباد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اعضاء کو جوڑ دیا اور اس میں روح ڈال دی تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے ان سے پوچھا کم لبثت، کتنی مدت سوئے رہے؟ تو بولے 1 یا 1.5 دن۔ یہ اس لیے فرمایا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، انہوں نے یہ کہا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ دوپہر کے وقت وہ سو گئے تھے اور جب اٹھے تو اس وقت عصر کا وقت تھا، سورج اب تک غروب نہیں ہوا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ پورا دن بھی نہیں سویا بلکہ دن کا کچھ حصہ ہی سویا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ 1 دن نہیں، 100 سال، پوری 1 صدی آپ سوئے ہیں۔ اپنے کھانے پینے کی اشیاء کی طرف دیکھیں، یعنی خشک روٹی اور جو انگور کا شیرہ وہ لے کر چلے تھے تو اس میں ذرا برابر بھی کوئی چینج نہیں آیا تھا، تبدیل نہیں ہوا تھا، وہ ویسے کا ویسا تھا۔ نہ انجیر اور انگور کے گچھوں میں کوئی خرابی آئی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کھانے پینے کی اشیاء کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ کر 100 سال سوئے رہنے کو ماننے سے تھوڑا ان کو تردد ہوا ہوگا۔ تو فرشتے نے کہا کہ میری بات کا یقین نہیں آتا تو اپنے گدھے کی طرف ذرا دیکھ لیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں اور بکھری پڑی ہیں۔ تو فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو باذن اللہ یکجا ہونے کا حکم دیا تو ہڈیاں دور دور سے آ کر ایک دوسرے سے جڑنے لگیں، پھر رگیں اور پٹھے بن گئے، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا، پھر اس کے اوپر پورا سکن وغیرہ آ گئی۔ تو یہ سارا عجیب و غریب منظر اور قدرت خداوندی کا عظیم کمال اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا۔ پھر اس میں روح پھونک دی تو گدھا جو ہے وہ کان ہلاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کے ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یعنی اپنے گدھے کی ہڈیوں پہ ذرا نظر کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اصل کے ساتھ کس طرح ملا دیتا ہے اور کس طرح گوشت پوست وغیرہ چڑھاتا ہے۔ اس عظیم کمال قدرت کی نشانی ہے۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ عَالِمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو بتائیے ہمارے لیے کیا سبق ہوا اس میں؟ جی بالکل یہی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ مطلب یہ جو مختلف واقعات ہم نے دیکھے، آپ دیکھیں بالکل آؤٹ آف دا ورلڈ لگتے ہیں نا۔ ایسے اگر آپ سوچیں اگر قرآن میں یہ واقعات نہیں آئے ہوتے اور ہمیں ایسے کوئی سنایا تھا ہم کہ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، بٹ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ بالکل حرف بحرف یہ واقعات سچے ہیں۔ اور اس سے دوسرا ایک سبق ہمیں بعد سے بعد الموت کا، کہ دوبارہ جی کر اٹھنا، دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اتنا کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے یہ ہمیں۔ تو بس بنی اسرائیلیوں کا جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ کیا تھا، مطلب ویسے بھی ہم بہت ذکر سنتے آئے ہیں جب آپ قرآن کی تفسیر پر سے گزرتے ہیں، اور آج بھی آپ نے یہ واقعات دیکھے تو کیا لگتا ہے آپ کو ان کے ساتھ کیا پرابلم کیا تھا ان کا؟ فتنہ پرور قوم، ملعون، مغضوب، ہے نا، مفسدون، ملعونون، یعنی کہ لعنت کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے نا، کہ اتنا تو ان کو پریولیج دیا، اتنا ان کو جو ہے بار بار ان کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ درگزر کرتا گیا، لیکن وہ تھے کہ مان کے ہی نہ دیے، تو پھر وہ مغضوبون بھی ٹھہرے، ہے نا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو لعنت کا موجب بنتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا انسان مستحق قرار پاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ لعنت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا،
پھٹکارنا اور ذلیل و خوار کرنا، یہ مراد ہوتا ہے لعنت. اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اور اسے ذلیل و خوار کرے، وہ کیا کہلائے گا؟ ملعون. اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، جس پر اللہ کی پھٹکار پڑے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ اور نہیں بچتا. نعوذ باللہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو بس بہت کوئکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی لعنت کا موجب بنتے ہیں. سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہوگا بتائیے؟ شرک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ظاہر رکھا جاتا، لیکن اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں اسے سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے. تو شرک اللہ کی لعنت کا موجب بنتا ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ بھی اللہ کی لعنت، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی لعنت کا موجب بنتا ہے. پھر واضح دلائل اور ہدایت کو چھپانا، یعنی حق کو چھپا دینا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی لعنت کا مستحق بناتا ہے. پھر کفر پر موت آنا، ایک شخص شروع سے کافر ہو یا وہ مرتد ہو کر کافر ہوا اور کفر پر ہی اس کو موت آئی، تو اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. پھر برائی سے منع نہ کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا دین اسلام کے فرائض میں سے ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہمارا مطلب دس از ریکوائرڈ آف اس، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، وی آر آن جاب ان دس ورلڈ، اور اس دنیا میں ہمارا کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. تو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے. اگر اس فریضے کو چھوڑ دیا جائے اور نہ نیکی کی تلقین کی جائے اور نہ ہی برائی سے منع کیا جائے، مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس فریضے سے غافل رہیں اور برائیوں کی کثرت کے باوجود وہ ان پر خاموشی اختیار کر لیں، تو جو لوگ ایسا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوں گے. پھر قطع رحمی کرنا، حقوق العباد میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے خوشگوار تعلقات قائم کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان سے ہمدردی کرنا، ان پر احسان کرنا. اور جو ایسا نہیں کرے گا اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے. تہمت لگانا، کسی خاتون پر تہمت لگانا اور اس کی عزت کو داغدار بنانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر شراب نوشی کرنا، رشوت دینا اور رشوت لینا، یہ بھی اللہ کی لعنت کا موجب بنتے ہیں اعمال. سودی لین دین کرنا، چوری کرنا، مرد و زن کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، یعنی بولنے کا انداز مردوں کا عورتوں جیسا، عورتوں کا مردوں کی طرح کا اختیار کرنا. بول چال، ظاہری وضاحت اور لباس وغیرہ میں جو مرد و زن ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے. پھر حلالہ کرنا یا کروانا، مطلب اسلام نے طلاق دینے کے لیے قانون اور ضابطہ بنایا ہے، لیکن اس میں جو ہے اس حلالہ کو جو ایک وے آؤٹ نکال لیا گیا ہے، تو حلالہ کرنے والا یا کروانے والا وہ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بلا کہنا، وہ بھی لعنت کا مستحق بناتا ہے. پھر کسی مجرم کو پناہ دینا، والدین پر لعنت بھیجنا، زمین کے نشانات کو تبدیل کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں کہ جو لعنت کا مستحق بناتے ہیں.
تو صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ جتنے بھی میں آپ کو اعمال بتا رہی ہوں ان کے بارے میں میرے پاس مطلب قرآنی آیات اور احادیث سے ریفرنس ہیں، بٹ چونکہ وقت کی قلت ہے تو ہم اس پہ بات نہیں اتنا ڈیٹیل میں کر سکتے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کی میں حدیث آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی مجرم کو پناہ دے، اور اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر جو زمین کے نشانات کو تبدیل کر دے. پھر غیر فطری طریقے سے شہوت پوری کرنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. پھر مسلمان بھائی پر اسلحہ تان لینا، اس پر بھی لعنت کی گئی ہے. پھر اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا، اس پر بھی لعنت کی گئی ہے. پھر مدینہ منورہ میں جرم یا ظلم کرنا یا مجرم یا ظالم کو پناہ دینا، اس پر بھی لعنت کی گئی ہے. غداری کرنا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کی ہر چیز ملعون ہے. ملعون یعنی لعنت زدہ ہے. دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے 4 کے. اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جو عمل اللہ کو پسند ہو، یا عالم یا متعلم. اس حدیث کے معنی ہے کہ دنیا اور اس کی ہر چیز لعنت زدہ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. تو وہی اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اس دنیا اور اس کی ہر چیز ملعون ہے سوائے 4 چیزوں کے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ذکر اللہ، نمبر 2 ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، نمبر 3 عالم دین، دین کا عالم، نمبر 4 دین کی تعلیم حاصل کرنے والا جو دین سیکھ رہا ہو، اس پر اللہ نے لعنت نہیں کی ہے. پھر بعض خواتین کے ایسے اعمال ہیں جن پر کہ لعنت کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والی اور گدوانے والی، چہرے کے بال اکھڑوانے والی اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے جو اس کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال لگانے والی عورت اور لگوانے والی عورت پر لعنت بھیجی. اسی طرح رنگ بھرنے کے لیے گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر بھی لعنت بھیجی ہے، جو ٹیٹو وغیرہ بناتے ہیں اس پر. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک انصاری لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ بیمار پڑ گئی، جس کے نتیجے میں اس کے بال جھڑ گئے. چنانچہ اس کے گھر والوں نے ارادہ کیا کہ اسے مصنوعی بال لگوا دیں. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی عورت پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت بھیجی جو اپنا چہرہ نوچے، جو اپنا گریبان پھاڑے اور جو ہلاکت اور بربادی کا واویلا کرے. پھر جب ایک خاوند اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے، پھر وہ اس پر ناراضگی کی حالت میں رات گزار دے تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے. اس کے بارے میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خواتین جو ہے کبھی کبھار عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ وہ باپردہ ہو کر جائیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں وہاں پر. پھر حدیث اس میں ہے کہ میری امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے
جو کجاووں کی مانند زینوں پر سوار ہوں گے، وہ مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے، ان کی عورتیں نیم برہنہ لباس پہنیں گی، ان کے سروں پر ایسے ہوگا جیسے دبلی پتلی اونٹنیوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، تم ان پر لعنت بھیجنا کیونکہ وہ ملعون عورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ایسے کاموں سے ہمیں دور رکھے جو کہ اللہ کی لعنت کا مستحق بناتے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم باجی۔ جی روبینہ، یہ جو حدیث پڑھنی ہے نا، اس میں جو آیتیں ہیں تو عربی پڑھنا ضروری ہے یا صرف ترجمہ پڑھ لوں؟ نہیں ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہ پوچھ، وہ آج کی نہیں پڑھی ہے نا تو میں اس لیے پوچھ کے میں نے کہا پڑھ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہم کنعنا بما رزقتنا وبارک لنا فیہ واخلف علینا کل غائبۃ لنا بخیر۔ اے اللہ، جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہمیں قناعت دے اور اس میں برکت رکھ دے، اور تو ہر نہ نظر آنے والی چیز پر بھلائی کے ساتھ ہمارا محافظ ہو جا۔ آمین آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔